دیوانے صحابہ کے مستانے صحابہ کے مقرر ذیشان جناب حضرت اقدس مولانا محمد ارمغان صاحب ندوی بدایونی رفیق دار عرفات تکیہ کلا رائے بریلی، میں حضرت والا سے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنی مفید کلمات سے ہم سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ اے جان وفا جلوہ دکھانے کے لیے آیا، اے جان وفا جلوہ دکھانے کے لیے آ، اس کاسے گلشن کو سجانے کے لیے آ، بیتاب نگاہوں کا بھرم ٹوٹ نہ جائے، بیتاب نگاہوں کا بھرم ٹوٹ نہ جائے، اس سوئی ہوئی محفل کو جگانے کے لیے آ۔ جناب حضرت مولانا محمد ارمغان صاحب ندوی بدایونی اسٹیج پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی۔ انتہائی عزت و احترام کے مستحق میرے بزرگوں، حضرات علماء کرام، دینی بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، ہم اور آپ کو امت مسلمہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے، یہ دین دنیا کے تمام مذاہب اور تمام دستوروں سے بالکل الگ اور ممتاز ہے۔ اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ انسانوں کے عین مزاج کے مطابق ایک فطری اور ایک نیچرل دین ہے جو سچی راہ کی طرف ہدایت دیتا ہے، اور اس کی تمام تعلیمات انسانی مزاج کے مطابق ہیں اور بہت آسان ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان ھذا الدین یسر، کہ یہ دین بلا شبہ بہت آسان ہے، اور اللہ رب العزت کا بھی ارشاد ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ رب العزت کسی جان پر اس کی وسعت سے بڑھ کر اس کو مکلف نہیں کرتا۔ اور اس دین کو امت لوگوں تک جو پہنچایا، پوری دنیا میں جو عام کیا، اس کا سب سے بڑا ذریعہ اللہ رب العزت نے جس کو بنایا وہ محبوب کائنات سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سب سے بڑی صفت یہ بیان کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہادی بنا کر بھیجے گئے، معلم بنا کر بھیجے گئے، اور آسانی بنانے والے بنا کر بھیجے گئے کہ وہ آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت بیان کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد تمام جہانوں کے لیے رحمت کا سبب بننا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے، اور ہر ایک کو انسانیت کا صحیح درس ملا اور زندگی گزارنے کا صحیح سلیقہ نصیب ہوا۔ اور اس کے بعد جو امت مسلمہ ہیں، جو اس دین کی ماننے والی ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والی ہے، ان کا اس دنیا کے اندر بحیثیت ایک قوم کے ہونا، بحیثیت ایک امت کے ہونا، صرف اس لیے نہیں کہ وہ دنیا کے دوسری قوموں کی طرح، دنیا کے دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کی طرح صفحہ ہستی پر آ کر کچھ کاشتکاری کر لیں، کچھ لوگ اپنے کاروبار چلا لیں، کچھ بزنس میں لگ جائیں، کچھ کسی اور طریقے کو اپنا لیں زندگی گزارنے کے لیے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر امت مسلمہ کی کسی دور کے اندر یہ پہچان بنتی ہے کہ وہ دنیا کی دیگر قوموں کی طرح صرف کھانے کمانے کے لیے اور چند فنکشنوں کو اٹینڈ کرنے کے لیے وہ اس دنیا کے اندر پرپا ہوئے ہیں، اگر مسلمانوں کی کسی زمانے کے اندر یہ شناخت بنتی ہے تو سچی بات یہ ہے کہ یہ ان کے لیے بڑے خطرے کی گھنٹی ہے، اور یہ ان کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ گویا کہ انہوں نے جو اپنی حیثیت تھی، جس کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا
فرمایا کہ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ کہ تمہیں تمام لوگوں کے لیے گواہ بن کر قیامت کے دن پیش ہونا ہے۔ اللہ رب العزت نے دنیا کی دوسری قوموں کے درمیان ان کی جو بعثت کی تھی، اس بعثت کا جو مقصد بتایا تھا، سچی بات یہ ہے اگر انہوں نے اس مقصد کو نہیں سمجھا تو ان میں اور غیروں میں کوئی فرق نہیں۔ ان سے یہ کہا گیا تھا کہ تمہیں کنتم خیر امت، تم دنیا کی دیگر قوموں کے درمیان سب سے بہترین امت ہو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تمہیں دنیا سے کرپشن کو دور کرنا ہے، تمہیں دنیا سے بدعنوانی کو دور کرنا ہے، تمہیں دنیا کو اخلاق کی تعلیم دینا ہے، اور تمہیں ایمان کا درس لینا ہے اور پھر اس کے بعد دینا ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ تمہیں ایمان والا بننا ہے، اپنی اولاد کو بنانا ہے، ایمان کی حیثیت کو جاننا ہے۔ تمہارا کام صرف کھانا کمانا نہیں، تمہارا کام دنیا کی قوموں کی طرف صرف زندگی گزار لینا نہیں اور چند روایات پر عمل کر لینا نہیں، بلکہ تمہارا مقصد بہت بلند ہے۔ تمہارا سب سے پہلا مقصد یہ ہے جو امت مسلمہ کو بتایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو سب سے پہلے اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ اور اس کے بعد اپنے گھر والوں کی فکر کرو کہ ہمارے گھر والے ایمان کی دولت سے مالا مال ہو رہے ہیں کہ نہیں، ہمارے گھر والے اسلام کے رخ پر ہیں کہ نہیں، یا ہمارے گھر والوں نے اپنے نہج کو بدل لیا، ان کی فکر تبدیل ہو گئی، ان کی تعلیم تبدیل ہو گئی۔ اے مسلمانوں سب سے پہلے ایمان کی فکر کرنا ہے، کیونکہ جب ایمان ہوگا تو اس کے بعد تمہارے جتنے بلند مقاصد ہیں وہ سارے کے سارے مقاصد اور وہ سارے کے سارے جو نصب العین انسان کی زندگی کے ہوتے ہیں وہ حاصل ہوتے ہوئے چلے جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے اور اللہ رب العزت کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جو درس امت مسلمہ کو دیا، اس دین کے ماننے والوں کو دیا، وہ یہی دیا کہ ایک اللہ کو مانو، عقیدہ توحید کو اپنے اندر پختہ کرو اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے اندر اخلاق کی جوت کو جگاؤ۔ ایمان کا حصول اور ایمان کو پروان چڑھانا جتنا زیادہ ضروری ہے، مسلمانوں کے لیے ہر دور میں اور ہر تاریخ کے ہر صفحے میں ان کے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایمان کے ساتھ ساتھ اخلاق سے بھی لیس کریں۔ اگر ان کے پاس ایمان کی دولت نہیں، اگر ان کے پاس اخلاق کی دولت نہیں، تو سچی بات یہ ہے ان کے اندر اور دنیا کی دوسری قوموں کے اندر رتی برابر کا کوئی فرق نہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے تو ایسے شہپر مسلمانوں کے دیے ہیں کہ ہر دور میں اگر ایمان کی دولت سے مالا مال ہوں گے اور اخلاق کی دولت ان کے پاس ہوگی تو دنیا کی دوسری قومیں ان کے سامنے جھکیں گی اور دنیا کے لوگ ان کو اپنے سر کا تاج مانیں گے اور دنیا کے لوگ ان کی عزت کریں گے۔ لیکن اگر ہم نے ایمان کی دولت کو نہیں سمجھا، اگر ہم نے اپنے آپ کو اپنے لیے ایمان کو ہلکا سمجھا اور اس کو وہ اہمیت نہیں دی جو اس کا حق ہے، تو سچی بات یہ ہے کہ ہم پھر اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے۔ آج موجودہ معاشرے کی کیا حالت ہے آپ سب دیکھ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے محلے میں اخلاق کی کتنی ابتری ہے اور مسلمانوں کے یہاں ایمان کے سلسلے میں کتنی غیر حساسیت ہے۔ ایمان کو بچانا سب سے بنیادی طور پر ضروری ہے۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے بچوں کے عید کے کپڑوں کی تیاری کرنا اور اس کے لیے آدمی کو فکر مند ہونا اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے بچے کے ایمان کی فکر کریں، ہم اپنے بچے کے عقیدہ توحید کی فکر کریں۔ میرے بھائیوں آج ارتداد کی لہریں چل رہی ہیں، لمبی لمبی پلاننگیں وہ نافذ العمل ہو رہی ہیں اور آج نہ جانے کیسی کیسی مسموم الحاد کی فضائیں چل رہی ہیں۔ ان مسموم فضاؤں کے اندر بے شک آپ اعلیٰ تعلیم دلائیے، بے شک آپ دنیا سے ہمکنار ہوئیے، اس سے کوئی ممانعت نہیں۔ ارشاد ہے وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اپنے دنیا کا جو حصہ ہے اس کو نہ بھولو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے ایمان کی دولت کو سمجھنا ہوگا اور اس ایمان کی دولت کو سمجھنے کے لیے جو ایمان ملتا ہے، جو ٹرانسفارمر کی حیثیت رکھتے ہیں امت مسلمہ کے درمیان، وہ یہ دینی مدارس ہیں جہاں سے چشمہ نبوت کا صاف پانی ہمیں ملتا ہے اور وہ زندگی کے کشتزاروں میں آ کر وہ سیراب کرتا ہے اس کے خشک کھیتیوں کو۔ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہمیں ایمان کی دولت کہاں سے ملے گی، ہمیں اخلاق کی دولت کہاں سے ملے گی اور ہمیں اپنے بچوں کے تعلق سے یہ اطمینان کہاں سے ہوگا کہ وہ ہمارے بعد اسلام کے اوپر باقی رکھ سکتے ہیں۔ اس چیز کو ہمیں سب سے زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے، ورنہ اگر ہم نے ابھی اس بات کا اطمینان نہیں کیا کہ ہمارے قبر کے اندر سر لگنے سے پہلے آیا ہمارا بچہ دین اسلام پر باقی رہے گا یا نہیں رہے گا، اگر ہم نے اس کا اطمینان نہیں کیا تو سچی بات یہ ہے ہم نے دنیا میں اپنی اولاد
اولاد کے ساتھ چاہے جتنے احسانات کیے ہوں، ہم نے سب سے بڑا احسان، سب سے بڑی فکر مندی کو ہم نے محمل چھوڑا، ہم نے اس کی فکر نہیں کی، تو گویا کہ ہم نے اپنے باپ بننے کا، اپنے گھر کے ذمہ دار بننے کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ بڑے لمحے فکریہ ہے، اس کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ یہ اجلاس اور یہ دین کی محنتیں اور یہ مدارس، ان سب کے قیام کا مقصد سچی بات یہ ہے، نہ یہ ادارے مقصود ہیں، نہ یہ اجلاس مقصود ہیں۔ میں صاف کہتا ہوں کہ علماء کرام کی حاضری، دین کی محنت، چلنا اور پھرنا، اٹھنا اور بیٹھنا، اور علماء کرام کا اپنے آپ کو اس میں کھپانا، میں آپ سے صاف کہتا ہوں اس کا مقصد صرف یہ نہیں کہ اپنی پرسنالٹی ڈیولپ ہو جائے، اپنا مدرسہ ترقی کر جائے، یہ کہا جائے کہ علماء کرام بہت اچھے آئے تھے، ان کے بیانات بہت اچھے ہوئے تھے، یہ ساری باتیں ہو جائیں۔ ان میں سے کوئی ایک چیز ہرگز مقصود نہیں ہے۔ مقصود اللہ کا دین ہے، مقصود ہمارا ایمان ہے۔ اگر ہمیں اس جلسے سے لوٹنے کے بعد، اس جلسے سے اختتام کے بعد اگر ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہمیں اپنے اولاد کے ایمان کی فکر کرنی ہے، ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے، ہمیں اپنے اندر اخلاق کی جوت جگانی ہے، اگر ہمیں اس جلسے سے یہ پیغام ملتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کے اندر جتنے بھی پیسے خرچ ہوئے ہوں، اس کے اندر جتنے افراد نے محنت کی ہو، ان سب کی محنت وصول، وہ پیسے مبارک، اس کے اندر جتنے افراد نے قربانیاں دی ہوں وہ قربانیاں مبارک، اور اس کے اندر جتنے اکابر نے ہمارے شرکت کی ہے ان سب کی شرکت بڑی مبارک۔ لیکن اگر ہم یہاں سے یہ طے کر کے نہ گئے بلکہ ہم نے یہ سمجھا کہ یہ کوئی سالانہ فنکشن تھا، گاؤں میں ایک بہت بڑا جلسہ تھا، ایک گویا کہ روایت تھی، اور گویا کہ ایک سالانہ فیشن کی طرح کوئی وہ میلہ قائم ہوا اور اس میں چند لوگ آئے اور تفریح ہو گئی اور چلے گئے، اور پھر ہم نے نمبرات دیے کہ فلاں عالم دین نے بڑی بڑھیا تقریر کی، فلاں عالم دین نے بڑی اچھی بات کہی، ان کا بیان زیادہ نازک تھا، ان کا بیان زیادہ زوردار تھا۔ یہ باتیں مقصود نہیں ہیں، مقصود اللہ کا دین ہے۔ ہم یہاں سے یہ طے کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ ہمیں دین کے لیے جینا اور مرنا ہے، ہمیں اپنے اندر ایمان کی چنگاری کو فروزہ کرنا ہے، ہمیں اخلاق کی دولت سے مالا مال ہونا ہے، اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم دنیا کو یہ پیغام پہنچانے والے بنیں گے اور دنیا کو یہ جام پلانے والے بنیں گے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم اپنے اولاد کو قرآن مجید کی تعلیم دیں گے اور ایمان کی دولت سے مالا مال کریں گے۔ بس میں انہی چند معروضات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ایمان اور اخلاق کی دولت سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔